إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ سے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے کیا نام ہیں، اس کی کیا صفات ہیں. اللہ رب العالمین کے ناموں اور اس کی صفات کے متعلق گزشتہ کئی دروس سے باتیں چل رہی ہیں. اب تک اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بہت سارے ناموں اور اس کی بہت ساری صفات کا ہمیں علم ہو چکا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی روشنی میں. آج کے درس میں بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا. آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو آیت ذکر کی ہے وہ ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. اس آیت کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین کی ایک صفت غضب کا تذکرہ کیا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اور یہ اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے. کیسے غصہ ہوتا ہے تو اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. جیسے دیگر صفات کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے کتاب و سنت میں ثابت ہے تو اسے حقیقی معنی پر ہم محمول کرتے ہیں اور اس کی کیفیت بیان کرنے سے بچتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ رب العالمین کی طرح کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق جس صفت کا تذکرہ کیا ہے اس صفت کو ہم اس کے لیے ثابت مانیں گے، اس کی تأویل نہیں کریں گے، اس کا انکار نہیں کریں گے، بلکہ حقیقی معنی پر اسے محمول کریں گے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ جو شخص کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں خالداً فیہا. خالداً کی دو تفسیر کی گئی ہے. ایک تفسیر یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس آیت کے اندر اللہ نے کیا بیان کیا کہ اگر کوئی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کرے، قتل عمد ہو، تو اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا. اور دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ خالدن سے مراد یہاں پر
ایک لمبے زمانے تک رہنا ہے، ہمیشہ رہنا مراد نہیں ہے۔ اور لفظ خلود کا عربی زبان میں دونوں معنی پایا جاتا ہے، ہمیشہ کے معنی میں بھی اور المکث الطویل یعنی لمبے زمانے تک رہنے کو بھی خالدن سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو دونوں تفسیر اس کی گئی ہے۔ اگر ہمیشہ رہنے کے معنی میں بھی اسے لیا جائے تو یہ آیت اپنے اصل ظاہری معنی پر نہیں ہے، جیسے کہ اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی مؤمن بھائی کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی یہ سزا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور ہمیشہ یا لمبی مدت جو بھی کہے وہ جہنم میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اور اللہ رب العالمین اس پر غضبناک ہوگا، غصہ ہوگا اور اس پر لعنت بھی کرے گا۔ تو لعنت کرنا، غصہ ہونا، ان دونوں صفات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اس آیت میں کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا جرم کرتا ہے تو ایسے بندوں پر اللہ رب العالمین غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، ایسے بندوں پر اللہ رب العالمین لعنت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق ان صفات کا تذکرہ کیا۔ اب اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی مؤمن شخص کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی سزا یہ بیان کی کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے خوارج و معتزلہ کا کہنا ہے کہ جو بھی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ قتل عمد، جان بوجھ کر کسی مؤمن کو قتل کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے جس کی سزا اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا کہا۔ بظاہر یہ آیت ان کے موقف کی تائید کرتی ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو موقف ہے، ان کا جو عقیدہ ہے کہ قتل عمد کرنے والا یا اسی طرح کسی دوسرے گناہ کو جو گناہ کبیرہ ہے اسے انجام دینے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ بظاہر یہ آیت اس موقف کی تائید کرتی ہے۔ اسی کے بالمقابل ایک دوسرا باطل عقیدہ ہے کہ انسان جو بھی گناہ کرے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، جو بھی گناہ کرے اگر اس نے کلمہ شہادت کا اقرار کر لیا ہے تو وہ شخص جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ کس آیت سے استدلال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ اے لوگو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جمیع کا لفظ تمام کو شامل ہے، کہتے ہیں کہ اس کے اندر تمام گناہیں شامل ہیں، اس میں قتل عمد بھی شامل ہے، دوسری گناہیں بھی شامل ہیں۔ تو دیکھیں یہ گمراہ فرقہ بھی قرآن کی ایک آیت سے دلیل پیش کرتا ہے، اور اسی کے بالمقابل دوسری انتہا پر ایک گمراہ فرقہ ہے وہ بھی قرآن کی آیت سے ہی دلیل پیش کرتا ہے۔ کیا دونوں معنی صحیح ہو سکتا ہے؟ اس آیت کو ظاہری معنی پر محمول کریں تو پتہ چلا کہ قتل عمد کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جہنم سے نکلے گا نہیں۔ اور ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اس آیت کو ظاہری معنی پر محمول کریں تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ قتل عمد ہی کیوں نہ ہو، تو کبھی جہنم جائے گا نہیں۔ اگر انسان آزاد ہو اور ترجمے سے کتاب و سنت کو سمجھنا چاہے اپنے ذاتی فہم سے، تو اسی طرح کی گمراہی کا شکار ہوگا۔ اس لیے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے سلف صالحین کے فہم کو دیکھنا ضروری ہے کہ ان کے اوپر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا، آپ نے صحابہ اکرام کو 1-2 دن نہیں 23 سال تک دین کی تعلیم دی، انہیں سکھایا کہ اللہ کی شریعت کیا ہے۔ انہوں نے کیا سمجھا تھا ان آیتوں سے؟ کیا خوارج و معتزلہ نے جو موقف اپنایا ہے یہ انہوں نے سمجھا تھا، یا مرجیہ نے جو موقف اپنایا ہے کہ وہ ہر گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے، چاہے قتل ہی کرے چاہے کچھ بھی کرے، یہ موقف، یہ معنی سمجھا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ قرآن کو سب سے بہتر سمجھنے والے تھے، اللہ کے رسول ان کے معلم تھے، مربی تھے، تو دونوں آیتوں کو ظاہری معنی پر محمول نہیں کر سکتے۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک ہی گناہ کی وجہ سے ہم یہ بھی مانیں کہ وہ ہمیشہ جہنم رہے گا اور یہ بھی مانیں کہ کبھی جہنم جا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں کتاب و سنت کو سمجھنا ضروری ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، تو اس قتل کے ساتھ 3 حقوق جڑے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ رب العالمین کا حق ہے، ایک مقتول کا حق ہے جسے قتل کیا گیا، اور ایک ہے مقتول کے وارثین کا حق، باپ، بھائی، بیوی، بچے اس کے قتل کی وجہ سے نقصان اٹھائیں گے، مالی طور پر، قلبی طور پر ان کو کافی تکلیف ہوگی، کافی نقصان اٹھائیں گے، تو ان کے بہت سارے حقوق جڑے ہوئے ہیں۔ تو 3 طرح کے حقوق جڑے ہوئے ہیں اس قتل کے جرم کے ساتھ۔ ایک تو اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے حرام قرار دیا اور اس بندے نے اس حرام کام کا ارتکاب کیا، تو اللہ کی شریعت کو، اللہ کی حرمت کو اس نے پامال کیا، تو اللہ رب العالمین کے حق کے اندر اس نے کیا کی؟ حق تلفی کی۔ تو ایک اللہ کا حق جڑا ہوا ہے، ایک اس مقتول کا حق جڑا ہوا ہے جس کو قتل کیا، اور ایک حق ہے اس کے وارثین کا، اس کے رشتہ داروں کا، باپ، بھائی، بہن، بیٹی، بیٹے، بیوی، ان جیسے لوگوں کا حق جڑا ہوا ہے۔ جہاں تک اللہ رب العالمین کا حق ہے تو یہ حق توبے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کا حق ہے یہ حق توبے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کیا، یا ایھا الذین قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو اگر خالص توبہ کرے اللہ رب العالمین توبے کی بنا پر اللہ کا جو حق ہے اسے کیا کر دیتا ہے؟ ساقط کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو توبے کی بنا پر یہ حق ساقط ہو جائے گا۔ جہاں تک وارثین کا حق ہے تو وارثین کا حق یا تو قصاص کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے، دیت کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے، یا پھر معاف کر دے وہ جو اس کے وارثین ہیں، وہ کہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے معاف کر دیا قاتل کو، ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے۔ تو وارثین اس طرح یا تو قصاص لے کر یا پھر معاف کر کے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے یا پھر دیت پر راضی ہو سکتے ہیں۔ اس طریقے سے وارثین کا حق بھی ختم ہو سکتا ہے۔ باقی رہا اس مقتول کا حق جسے قتل کیا ہے ناحق طور پر، تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ بندہ اس کے سر کو لائے گا اپنے ہاتھ میں اور اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کرے گا اور کہے گا یا رب سل ھذا فیما قتلنی، پروردگار اس بندے سے پوچھیں کہ کس جرم کی بنا پر اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ یہ مقتول کا جو حق ہے یہ باقی رہے گا، اور اس کا فیصلہ کب ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے سامنے جب پیشی ہوگی، اللہ رب العالمین کی عدالت میں یہ مقتول اس قاتل کو لے کر حاضر ہوگا اور پوچھے گا کہ پروردگار اس کو سوال کریں کہ کس جرم کی بنا پر اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ناحق قتل کیا تھا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کی عدالت میں اب فیصلہ ہوگا، اور اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔
پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ جو ظلم ہے یہ قیامت کے دن ظلمات ہیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوں گی۔ اس لیے اگر کسی کے اوپر حق ہے تو دنیا کے اندر ہی اسے تصفیہ کر لے، اسے برابر کر لے، ختم کر لے۔ اللہ کی عدالت میں پہنچنے سے پہلے اس طرح کے تمام مظالم کا تصفیہ دنیا میں ہو جانا چاہیے۔ اللہ کی عدالت میں پہنچنے سے پہلے ان چیزوں کو ختم کر لیں۔ اگر وہاں تک یہ معاملہ پہنچ گیا تو اس دن وہاں پر دینے کے لیے مال نہیں ہوگا، روپیے پیسے نہیں ہوں گے، دوسری چیزیں نہیں ہوں گی۔ وہاں پر یا تو نیکیاں ہوں گی یا اس مقتول کی گناہیں ہوں گی جو اس قاتل کے، اس ظالم کے سر پر ڈالی جائیں گی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مقتول کو راضی کر دے، اس قاتل کے توبے کی وجہ سے، اس کے بکثرت نیک اعمال کی وجہ سے۔ کسی سے اس طرح گناہ سرزد ہو گیا اور اس نے توبہ کیا اور زندگی بھر اس سے کیا رہا، وہ نادم رہا، شرمندہ رہا، اور زندگی بھر اس نے اپنی باقی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری، ہر طریقے سے خیر کے اندر گزاری، لوگوں کی بھلائی کے اندر گزاری، اور جو ایک گناہ اس سے ہو چکا ہے زندگی بھر اس سے توبہ کرتا رہا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بکثرت نیک اعمال کی بنا پر مقتول کو راضی کر دے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکیوں کو اسے دیا جائے، اگر نیکیاں ختم ہو جائیں تو اس کے گناہ اس کے سر پر لا دے جائیں۔ اور حدیث کے اندر تفصیل وارد ہے اس بارے میں کہ قیامت کے دن بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے نیکیوں کے پہاڑ کے ساتھ، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال چھینا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، یہ تمام مظلومین اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اس کے خلاف مقدمہ لے کر، اور اس کی نیکیوں میں سے ان مظلوموں کو دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن مظلومین کی تعداد ختم نہیں ہوگی۔ پھر ان کے گناہوں کو اس کے سر پر لادا جائے گا اور اسے پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ انسان کو چاہیے کہ جس طرح اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرتا ہے بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھے، کسی پر ظلم نہ کرے۔ بہرحال یہاں پر اس آیت کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جس مقصد کے تحت بیان کیا ہے وہ مقصد کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ رب العالمین بھی غصہ کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، لعنت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور اس کی ہم کیفیت بیان نہیں کر سکتے، جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین غصہ کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے اور ساتھ میں غصہ بھی کرتا ہے۔ اس لیے گزشتہ درس جو گزرا ہے وہ کس بارے میں گزرا ہے؟ اللہ رب العالمین کی محبت کے سلسلے میں، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے سلسلے میں گزشتہ درس گزرا ہے۔ اسی وقت ہم نے تنبیہ کی تھی کہ صرف محبت کو دیکھنا اور اللہ رب العالمین کے غصے اور غیظ و غضب کو نظر انداز کر دینا یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ فوراً آگے والی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، ساتھ میں یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی سخت اور دردناک ہے، بڑا دردناک عذاب ہے میرا۔ تو جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے وہیں پر اللہ رب العالمین نے اپنے عذاب کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اہل سنت والجماعت اسی وجہ سے ترغیب و ترہیب کو، خوف و رجا کو
ساتھ لے کر چلتے ہیں. بعض لوگوں کے یہاں تک کہ بعض دعات کے یہاں بھی عجیب و غریب قسم کی افراط و تفریط پائی جاتی ہے. بعض لوگوں کو آپ پائیں گے صرف جنت کی خوشخبری اور اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کو ہی بیان کرتے رہیں گے. بندہ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہے, اسے نصیحت کی جائے, کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین رحیم ہے, اللہ کریم ہے. گناہ بھی کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین کو رحیم اور کریم بھی سمجھ رہا ہے. اسی کے برعکس کچھ لوگوں کی بات سنے تو ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ رب العالمین صرف عذاب ہی کے اندر انسانوں کو مبتلا کرتا ہے, اور دنیا کا کوئی بندہ جنت نہیں جا پائے گا, ہر کوئی جہنم جائے گا, بلکہ یہ کہنے والا بھی خود جہنم میں جائے گا. ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جنت خالی رہ جائے گی, سب کے سب جہنم ہی جائیں گے. یہ دونوں طریقے غلط ہیں. اہل سنت والجماعت دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, خوف بھی رجا بھی, خوف بھی امید بھی. سورہ فاتحہ کے اندر یہی اسلوب اللہ رب العالمین نے اپنایا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. فوراً اگلی آیت میں کیا کہا؟ مالک یوم الدین. جہاں اللہ رب العالمین رحمان الرحیم ہے, وہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دینے والا بھی ہے. اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے یا اللہ رب العالمین کے حق کو مارا ہے تو اس کا بدلہ بھی اسے ملے گا. تو خوف و رجا کو, ترغیب و ترہیب کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. دونوں میں سے کوئی پہلو کسی پر غالب نہ ہو جائے. یہ گاڑی کے دو پہیے کی طرح ہے. اگر ایک پہیا پنکچر ہو جائے تو گاڑی نہیں چلے گی. پرندے کے دو بازو کی طرح ہے. ایک بازو اگر کام کرنا بند کر دے تو پرندہ اڑ نہیں پائے گا, فوراً گر پڑے گا. تو اسی طریقے سے ترغیب و ترہیب ہے, عذاب اور رحمت ہے, کہ جہاں اللہ رب العالمین رحیم و کریم ہے وہی اللہ رب العالمین کا عذاب بھی دردناک ہے. ایک انسان کو کیا چاہیے کہ جب گناہ ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو, اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کی بنا پر گناہ کرنے پر جری بھی نہ ہو جائے, بلکہ نیکی بھی کرتا رہے اور ساتھ میں ڈرتا بھی رہے. پتہ نہیں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں میری نیکیاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, مزید مجھے محنت کرنے کی ضرورت ہے. اترائے نہ, خود پسندی کا شکار نہ ہو جائے, میں تو سب سے زیادہ متقی ہوں, صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں نے گزاری, فلاں بندہ تو صبح سے شام تک گناہ ہی کرتا رہا. اس طرح کی کیفیت نہ ہو, بلکہ نیکی بھی کرتا رہے اور ساتھ میں اس کے اندر اپنے نفس کا محاسبہ بھی کرتا رہے کہ جو حق تھا اللہ رب العالمین کا, وہ حق شاید میں نے ادا نہیں کر پایا. اس لیے نماز کے بعد فوراً ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کہ اللہ مدد کر ہماری تیرے ذکر و اذکار کی, تیرا شکریہ ادا کرنے کی. تو اللہ رب العالمین سے انسان مدد طلب کرتا ہے, وہ حسن عبادتی, اور بہتر سے بہتر طریقے سے تیری عبادت کرنے کی. تو انسان چاہے لاکھ کوشش کر لے, جو حق ہے اللہ کی عبادت کا وہ ادا نہیں کر سکتا مکمل, تو اسے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے, اترانا نہیں چاہیے. اسی طرح کوئی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو فوراً وہ توبہ کرے, اللہ کی طرف پلٹ آئے. یہ نہ سوچے کہ میری گناہ اتنی زیادہ ہے, اب میری تو بخشش نہیں ہو سکتی, بلکہ کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کے بندوں کو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اگر اللہ کے بندوں کو کوئی مایوس کر دے کہ تمہاری گناہ اتنی زیادہ ہے, تمہاری تو بخشش نہیں ہو سکتی, کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے بندوں کو اس طرح مایوس کرے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا, اس آیت کا منکر ہوگا. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اور وہ گنہگار بندوں کو کیا کر رہا ہے؟ مایوس کر رہا اللہ کی رحمت سے. تو اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اسے توبے کی طرف لایا جائے اور کہا جائے کہ اللہ رب العالمین تمہاری گناہیں بھی بخش سکتا ہے, بس صدق دل سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے, اور مستقبل میں کبھی اس کی طرف قدم نہ بڑھانے کی ضرورت ہے. اس عزم کے ساتھ توبہ کرو تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخش دینے والا ہے. آگے والی آیت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے ان چیزوں کی اتباع کی، ان چیزوں کے پیچھے چلے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کر دے. اتبعوا ما اسخط اللہ، جو اللہ کو کیا کرے؟ ناراض کر دے. وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو انہوں نے ناپسند سمجھا. پسند نہیں کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی کو. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ رب العالمین نے بھی ان کے اعمال کو برباد کر دیا. اس آیت کے اندر، سورہ محمد کی آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کے ناراضگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کوئی شخص اس کی نافرمانی کرے تو اس سے ناراض ہوتا ہے. اگر کوئی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے ناراض ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے اور اس کی پسند کو، اس کی رضامندی کو ناپسند کرے تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. تو اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی اسی صفت کا تذکرہ ہے جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان ہوا کہ اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، اللہ رب العالمین غصہ بھی کرتا ہے، اللہ رب العالمین لعنت بھی کرتا ہے جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. آگے والی آیت میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم، جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا. اور انتقام کیا تھا؟ یعنی ان کو سب کو ہم نے ڈبو دیا، غرقاب کر دیا. اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین کی صفت ناراضگی کا تذکرہ ہے. فَلَمَّا آسَفُونَا، جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا. تو اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین اپنے بعض بندوں کے اعمال سے اور بعض بندوں سے ناراض بھی ہوتے ہیں. کیسے؟ اس کی ہم کیفیت بیان نہیں کر سکتے، جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. آگے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ، کہ اللہ رب العالمین نے ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا. کَرِهَ اللہ، اس آیت میں اللہ رب العالمین کی صفت کراہت کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین بعض چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، کراہت کی نظر سے دیکھتا ہے. تو جس طرح اللہ رب العالمین بعض چیزوں کو پسند کرتا ہے، جس طرح اس کی صفت رضا ہے، اسی طرح اس کی صفت کراہت بھی ہے کہ بعض چیزوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. اگر کوئی اس کی عبادت کرے، والدین کی اطاعت کرے اور نیک اعمال کرے تو ان اعمال کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. اور اگر کوئی اس کی نافرمانی کرے تو اللہ رب العالمین ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، کراہت کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی اس صفت کا اس آیت میں تذکرہ موجود ہے. اس کے بعد آگے والی آیت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ سورۃ الصف کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے سخت ناراض ہوتا ہے جو ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ رب العالمین سخت غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے کہ تم ان تقولوا ما لا تفعلون، ایسے باتوں کا لوگوں کو حکم دو، ترغیب دو جو تم خود نہیں کرتے. تم خود کسی عمل کو نہیں کرتے اور لوگوں کو حکم دو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص لوگوں کو خیر کے کاموں کا حکم دے گا اسے چاہیے کہ پہلے وہ خود ان خیر کے اعمال کو انجام دے. لوگوں کو کوئی فجر کی نماز کی ترغیب دے رہا ہے کہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنی چاہیے اور وہ خود فجر کی نماز نہیں پڑھتا، تو اس دعوت کا اثر نہیں ہوگا اور یہ اس کے لیے وبال جان بھی ہوگا.
لیکن اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی برائی میں مبتلا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس برائی کے تعلق سے لوگوں کو منع کرے. اس کا یہ معنی نہیں ہے. اگر اس کا یہ معنی ہوتا تو دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو فرشتہ ہو اور اس سے گناہوں کا سرزد نہ ہو. تو پھر بعض گناہوں کو بیان کرنا اس کے لیے کیا ہو جاتا؟ ناجائز ہو جاتا، حرام ہو جاتا، جن گناہوں کا ارتکاب وہ کر رہا ہے. اور کوئی ایسا انسان نہیں جن سے گناہوں کا صدور نہ ہوتا ہو. مثلا غیبت کرنا، کوئی ایسا بندہ ملے گا جس نے غیبت نہ کیا ہو؟ آج کے زمانے میں خصوصاً یہ ایسا جرم ہے جسے لوگوں نے کثرت سے کرنے کی وجہ سے جرم سمجھنا ہی چھوڑ دیا. حالانکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے نا. تو کیا اس وجہ سے کوئی شخص غیبت کے بارے میں لوگوں کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود غیبت کبھی کبھی کرتا ہے؟ نہیں، یہ معنی نہیں اس کا. معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ترغیب دیں تو خود بھی عمل کر کے دکھائیں، کیونکہ اس طریقے سے اس عمل کے لوگوں کے قبول کرنے کا جذبہ بڑھے گا. حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد سفر میں تھے اور روزے کی حالت میں تھے. فتح مکہ کے موقع پر سفر کی حالت میں تھے اور روزے کی حالت میں تھے. تو عصر کے بعد شدت جب بھوک و پیاس کی بڑھ گئی تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو کہا کہ آپ لوگ روزہ افطار کر لیں، روزہ ترک کر دیں، چھوڑ دیں. اس طرح اپنے نفس کو تکلیف دے کر روزہ رکھنا یہ مناسب نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے تو اس رخصت کو قبول کریں. صحابہ کرام اللہ کے رسول کو دیکھ رہے تھے. اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں اور کوئی تعمیل نہیں کر رہا ہے، کوئی اپنا روزہ ترک نہیں کر رہا ہے، چھوڑ نہیں رہا ہے، سب روزے کی حالت میں موجود ہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لیکن کوئی عمل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتی اور کہتی ہے اللہ کے رسول سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پہلے آپ اپنا روزہ کھول دیں، ابھی سب اپنا روزہ کھول دیں گے. تو فوراً اللہ کے رسول پانی منگاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے گلاس اٹھا کر سب کے سامنے پانی پیتے ہیں اور پھر سب صحابہ کرام کیا کرتے ہیں؟ فوراً اپنا روزہ کھول دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں. اس سے کیا درس ملتا ہے؟ اس آیت کا صحیح مفہوم اس حدیث کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو کسی عمل کی ترغیب دے، کسی گناہ سے روکے، تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھائے. آپ 1 گھنٹہ تک لوگوں کو تہجد کی ترغیب دیتے رہے اور پتہ چلا کہ خود کبھی عمل نہیں کرتے. نماز باجماعت کی ترغیب دیتے رہے اور سب سے آخر میں آپ ہی حاضر ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس تبلیغ کا اثر نہیں پڑے گا لوگوں پر. اس لیے چاہیے ایک داعی کو کہ سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھائے. اگر کوئی شخص خود گناہ کے اندر مبتلا ہو، لوگوں کو حکم دے اور خود اس جرم کے اندر مبتلا ہو، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے سخت ناراض ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے سخت ناراض ہوتا ہے. تو اس آیت کو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے شیخ الاسلام کا؟ اللہ رب العالمین کی اس صفت کو بیان کرنا کہ اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. انسانوں کی طرح ہم نہیں کہہ سکتے، کسی دوسرے مخلوق کی طرح اس طرح تشبیہ دے کر نہیں کہہ سکتے. خود مخلوق کے اندر یہ صفات موجود ہیں اور ہر ایک کے اندر الگ الگ طریقے سے غصہ ہونے کا طریقہ ہم دیکھ رہے ہیں. کیا مخلوق کے اندر جیسے دوسرے جانور ہیں، حیوانات ہیں، وہ بھی ناراض ہوتے ہیں تو ہر ایک کے ناراض ہونے کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے؟ الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. خود انسانوں کے اندر ناراض ہونے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہنستے ہیں، عجیب صفت ہوتی ہے. تو کیا اس پر دوسرے کو قیاس کیا جا سکتا ہے؟ تو جب ایک مخلوق کو دوسرے پر ہم قیاس نہیں کر سکتے تو خالق کو مخلوق پر قیاس کر سکتے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء. تو ہم اللہ رب العالمین کے لیے ان صفات کو ثابت کریں گے، حقیقی معنی پر محمول کریں گے، لیکن اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے، کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے. اس کے بعد آگے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے
صفت اتیان کا تذکرہ کیا ہے، ایک اللہ رب العالمین کے صفت فعلیہ کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہے نا وہ دو طرح کی ہیں۔ کچھ صفات ہیں جو صفات ذاتیہ ہیں، جو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور کچھ صفات ایسی ہیں جن کو صفات فعلیہ کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے عمل اور فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جیسے ابھی آئے گا انشاءاللہ، آج کے درس میں ہم کوشش کریں گے وہاں تک پہنچیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، اللہ رب العالمین کی آنکھ ہے، اللہ رب العالمین کا وجہ ہے، چہرہ ہے، اللہ رب العالمین کی انگلیاں ہیں۔ ان صفات کا تذکرہ کتاب و سنت کے اندر آیا ہوا ہے، تو ہم ان کو ثابت مانیں گے اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ ہیں، اس کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی صفات ہیں، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین کے فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جیسے ناراض ہونا ایک فعل ہے، عمل ہے، محبت کرنا ایک عمل ہے۔ تو اسی طرح آنا اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے، جس کا تذکرہ آگے والی آیت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر، سورۃ البقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین کے آنے کا تذکرہ موجود ہے۔ الا ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ رب العالمین ان کے پاس آئیں۔ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے پاس آئے؟ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کس صفت کا تذکرہ کیا؟ آنے کا۔ آگے والی آیت میں بھی ہے اسی طرح، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک۔ یہ آیت اہل بدعت کے موقف پر زبردست رد ہے۔ جو پہلی آیت ذکر کی ہے الا ان یأتیہم اللہ، کہ اللہ رب العالمین ان کے پاس آئے، اللہ رب العالمین کے آنے کی صفت، تو باطل فرقے اس آیت کی تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے اللہ رب العالمین کا آنا مراد نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین خود آتا ہے، بلکہ کیا مراد ہے اس سے؟ اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے۔ یہ تعویل ہے، اور شروع میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے جو اصول و ضوابط ہیں، شروع میں ہم نے بیان کیا تھا نا کچھ اصول و ضوابط، ان میں سے ایک ضابطہ کیا ہم نے بیان کیا تھا کہ جو بھی صفات کی آیتیں آئیں، اہل سنت والجماعت کا منہج یہ ہے کہ ان کو حقیقی معنی پر محمول کیا جائے، تعویل نہ کیا جائے۔ تو اہل باطل کیا کرتے ہیں؟ الا ان یأتیہم اللہ، یہاں پر کہتے ہیں ان یأتیہم امر اللہ مراد ہے، یہاں پہ اللہ رب العالمین کا خود آنا مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم کا آنا مراد ہے، اور یہی تعویل ہے، اور یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور جتنے گمراہ فرقے ہیں، اب تمام گمراہ فرقوں کے اندر ایک مشترک بیماری پائیں گے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی صفات کو حقیقی معنی پر محمول نہیں کرتے۔ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، تمام گمراہ فرقوں کے اندر یہ بیماری موجود ہے کہ اللہ کی صفات کو حقیقی معنی پر محمول نہیں کرتے۔ چنانچہ یہاں پر کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ رب العالمین کا حکم مراد ہے، کہ اللہ رب العالمین کا حکم آئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے فرشتوں کا آنا مراد ہے، ملائکۃ اللہ۔ آگے والی آیت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان باطل فرقوں پر رد کیا کہ اس آیت میں آپ نے تعویل کر لی، آگے والی آیت میں کیسے تعویل کریں گے؟ کیا فرمایا اللہ نے آگے والی آیت میں؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، خود اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ملائکہ کا۔ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے اتر کر آئیں؟ او یأتی ربک، یا ان کے پاس تمہارا رب اللہ رب العالمین خود آئے؟ او یأتی بعض آیات ربک، یا اللہ رب العالمین کی بعض آیتیں، اس کی بعض نشانیاں آئیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرشتوں کا بھی اور بعض آیتوں کا بھی تذکرہ کر دیا۔ تو کیا یہاں پر بھی کوئی تعویل کرے گا کہ یہاں فرشتوں کا آنا مراد نہیں ہے؟
تو جس طریقے سے یہ حقیقی معنی پر محمول ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کا آنا بھی حقیقت پر محمول کیا جائے گا کہ اللہ رب العالمین کے صفات فعلیہ میں سے ایک صفت آنا ہے۔ کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق۔ ہر ایک کا آنا ایک طرح نہیں ہوتا، مخلوق میں بھی مخلوق کے آنے کو، ایک مخلوق کے آنے کو دوسرے مخلوق کے آنے پر ہم قیاس نہیں کر سکتے، تشبیہ نہیں دے سکتے۔ تو خالق کے ساتھ مخلوق کو تشبیہ دے سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی اس صفت کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی ایک صفت کا بھی انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو گنجائش ہو کچھ بھی عقیدہ رکھے۔ یہ اللہ رب العالمین کے متعلق عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے۔ یہ کفریہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی کسی صفت کا انکار کیا جائے، جسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے ثابت قرآن کریم کے اندر کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا ہے۔ اسی طرح آگے والی آیت میں بھی اسی صفت کا تذکرہ ہے، کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ اس میں اللہ رب العالمین کے آنے کا بھی تذکرہ ہے اور فرشتوں کے آنے کا بھی تذکرہ ہے۔ اگر اللہ کے آنے کو حقیقی معنی پر محمول نہ کیا جائے تو فرشتوں کے اوپر کیا ہی کیا جائے گا؟ کیا ان کا آنا بھی مجازی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو لوگ کہتے ہیں حقیقت ہے۔ آگے والی آیت میں یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، اس میں فرشتوں کے آنے کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ فرشتوں کو نازل کیا جائے گا۔ تو جس طرح یہاں پر حقیقت ہے، اللہ رب العالمین کے لیے آنے کی صفت بھی حقیقت پر محمول کیا جائے گا۔ حدیث کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، ينزل ربنا تبارک و تعالی الى السماء الدنیا، اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے، اترتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کے نازل ہونے کا، اترنے کا تذکرہ ہے۔ یہ بھی صفت فعلیہ ہے جسے حقیقی معنی پر معمول کرنا ضروری ہے، اس کی تعویل نہیں کی جائے گی۔ ایک شخص سے جو حقیقت میں غالباً فرقہ باطنیہ سے تعلق رکھنے والا تھا، افریقی تھا، مسجد نبوی کے ایک دم صحن میں اسی سے متصل جو بقیع الغرقد کا علاقہ ہے، وہاں پر ہم دعوت امور پر مأمور تھے۔ 2-3 دن لگاتار اس شخص سے بحث ہوئی جو اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتا ہے۔ جب اس حدیث کو ہم نے پیش کیا کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ينزل ربنا تبارک وتعالی الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الاخیر، کہ جب رات کا آخری پہر ثلث لیل باقی ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے۔ فوراً اس نے کہا کہ اس سے مراد اللہ رب العالمین کے حکم کا آنا مراد ہے، امر اللہ مراد ہے، اللہ رب العالمین کا نزول مراد نہیں ہے۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے فوراً کہا کہ اگر مان بھی لیتے ہیں، یہ صفت علو کا انکار کرنے والا تھا کہ اللہ رب العالمین عرش پر نہیں ہے، تو میرے اس بھائی نے کہا کہ اگر مان بھی لیں کہ اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے، خود اللہ رب العالمین کا نزول مراد نہیں ہے، تو نازل کیوں ہوتا ہے؟ حکم ہی اگر مانے تب بھی وہ نازل کیوں ہوتا ہے؟ چڑھنے کا تذکرہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تمہارا جیسا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو چڑھنے کا تذکرہ ہوتا، آسمان دنیا میں چڑھتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نازل ہوتا ہے، تو ہکا بکا رہ گیا۔ یہی ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اس طریقے سے کوئی نہ سمجھے جس طریقے سے سلف صالحین نے سمجھا ہے، تو جا کے گاڑی پھنس جاتی ہے کہیں نہ کہیں پہ۔ تو ان تمام آیتوں کے اندر جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اللہ رب العالمین کے بہت سارے صفات فعلیہ کا تذکرہ ہوا۔ آگے والی آیت میں اختصار کے ساتھ 2-3 منٹ کے اندر انشاءاللہ ہم ختم کر دیں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ۔ ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین کے صفت وجہ کا تذکرہ ہے، چہرے کا تذکرہ ہے۔
اللہ رب العالمین کے لیے ہم چہرے کو ثابت مانتے ہیں. کیسا اس کا چہرہ ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق. چہرے کا جو تصور ہمارے ذہن میں ہے، جس میں گوشت ہے، خون ہے، ہڈی ہے اور یہ تصور اگر اللہ رب العالمین کے بارے میں کوئی کرے تو غلط ہے. یہ تصور ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں تشبیہ ہوگی، یہ جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے لیے چہرے کا اس بات کیا، تو ہم اللہ رب العالمین کے لیے چہرے کا اس بات کریں گے حقیقی معنی میں، لیکن اس کی تشبیہ ہم بیان نہیں کر سکتے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. باطل فرقوں نے کیا کہا کہ اس سے مراد اللہ رب العالمین کا چہرہ نہیں، اس کی ذات مراد ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، کہ صرف اللہ رب العالمین کا چہرہ باقی رہ جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات اس سے مراد ہے، چہرے کا اس بات اس سے نہیں ہے. ہم کیا کہیں گے کہ اس میں اللہ رب العالمین کے چہرے کا اس بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، اور اس کا لازمی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی ذات چہرے کا معنی بیان کیا جائے اور چہرے کا انکار کیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے. تو اس آیت میں اور آگے والی آیت میں اللہ رب العالمین کے لیے ان دونوں آیتوں میں صفت وجہ کا، اللہ رب العالمین کے چہرے کا تذکرہ ہے. آگے والی آیت میں اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ کا تذکرہ ہے. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس کو اللہ رب العالمین نے خطاب کرتے ہوئے کہا تمہیں کس چیز نے منع کیا اس آدم کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. لما خلقت بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے دو ہاتھوں کا اس بات کیا کہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں. اسی طرح آگے والی آیت میں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان پر انکار کرتے ہوئے کہا غلت ایدیہم وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، کہ ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور یہ کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت ہو. بل یداہ مبسوطتان، اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے لیے دو ہاتھوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں. تو جس طرح ہم نے چہرے کے بارے میں کہا اسی طرح ہم کیا کہیں گے ہاتھ کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ کا اس بات ہے. کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. باطل فرقے کہتے ہیں یہاں ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے. جو ہاتھ عربی زبان میں ہم سمجھتے ہیں ید کا معنی، یا اردو میں جسے ہم ہاتھ کہتے ہیں، یہ ہاتھ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ نصرت و تائید مراد ہے، قوت مراد ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد قوت ہے. تو یہ تعویل ہوئی جو کہ جائز نہیں ہے. اس صفت کا انکار ہوا جسے خود اللہ نے اپنے لیے ثابت مانا ہے. اسی طرح بس اس ایک صفت کا تذکرہ کر کے آج کا درس ختم کریں گے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور آگے والی آیت میں وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ. ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے صفت عین کا تذکرہ کیا. عین کا معنی اردو میں کیا ہوتا ہے؟ آنکھ کے. تو اللہ رب العالمین کی آنکھ ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی آنکھ ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے لیے عین اور اعین کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین تجری باعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ چلتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے آنکھ اور آنکھوں کا، عین اور اعین کا تذکرہ کیا ہے، جس سے ہم اللہ رب العالمین کے لیے حقیقی معنی پر محمول کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی آنکھ ہے جس سے اللہ رب العالمین دیکھتا ہے. یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین آنکھوں سے نہیں دیکھتا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، اور گزشتہ درس میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. تو آج کے درس میں کن صفات کا تذکرہ آیا؟ ایک اللہ رب العالمین کے ناراض ہونے کا، غصہ کرنے کا. اسی طرح اللہ رب العالمین کے آنے کا، جن کا تعلق صفات فعلیہ سے ہے.
اور اللہ رب العالمین کی کچھ صفات ذاتیہ کا تذکرہ آیا کہ اللہ رب العالمین کا وجہ ہے، چہرہ ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے، اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں۔ کیسے؟ جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ تو ان آیتوں میں اللہ رب العالمین کی یہ معرفت ہمیں حاصل ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صحیح معرفت ہمیں حاصل ہو، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہمیں حاصل کرنے میں اور اسے سیکھنے میں اللہ رب العالمین ہمیں مدد فرمائے، اور آخری سانس تک اسی عقیدے پر اللہ رب العالمین ہمیں قائم و دائم رکھے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔